ایک طرف تو پورے ملک میں جشن تھا، لیکن باجوڑ کی سڑکوں پر وہاں سیاہ جھنڈے تھے۔ جی جشن نہیں بلکہ سوگ تھا۔ آخر وہاں کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیے، باجوڑ میں نا صورتحال کافی دنوں سے خراب تھی۔ اچھا۔ وہاں سیکیورٹی فورسز کا ایک آپریشن جاری تھا کچھ عرصے سے، اور اطلاعات یہی تھیں کہ فورسز اور جو عسکریت پسند ہیں طالبان، ان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ تو یعنی کشیدگی تھی علاقے میں؟ جی، کافی کشیدگی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کارروائیوں کا جو بوجھ ہے نا، وہ عام شہریوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ تحصیل مامون میں ایک واقعہ بھی تو پیش آیا، عراب کا علاقہ۔ جی بالکل، وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ ایک رہائشی گھر پر مارٹر گولا گرا۔ ایک گھر پر؟ ہاں، اور وہ بھی کچا مکان تھا۔ اچانک گولہ باری ہوئی اور وہ سیدھا اس گھر پہ لگا۔ اوہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی خاندان کے 3 لوگ، ماں، بیٹا اور بیٹی، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ایک ہی خاندان کے 3 افراد؟ جی، اور 2 لوگ شدید زخمی بھی ہوئے۔ مقامی لوگ تھے، انہوں نے خود ہی ملبے سے لاشیں نکالیں، زخمیوں کو نکالا۔ اللہ رحم کرے، اس سے تو یقیناً پورے علاقے میں خوف پھیل گیا ہوگا۔ بہت زیادہ، ایک بے چینی، ایک خوف کی فضا بن گئی تھی۔ لوگ پہلے ہی آپریشن کی وجہ سے پریشان تھے۔ تو ظاہر ہے رد عمل تو آنا تھا۔ بالکل، عوام میں اور جو مقامی رہنما تھے ان میں شدید غم و غصہ تھا۔ ان کا موقف بڑا واضح تھا کہ بھئی ہم امن چاہتے ہیں، ہم ان جھڑپوں کے خلاف ہیں، لیکن یہ جو معصوم جانیں جا رہی ہیں نا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر وہ احتجاج ہوا؟ جی، اسی غم و غصے کا اظہار پھر ہوا 14 اگست کو۔ باجوڑ کا جو مرکزی علاقہ ہے، عمری چوک، وہاں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ 14 اگست کو یوم آزادی پر؟ جی ہاں، یوم آزادی پر، اور خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ سیاہ جھنڈے؟ یعنی وہ باقاعدہ سوگ منا رہے تھے؟ بالکل، وہ سوگ اور احتجاج کی ایک بہت واضح علامت تھی، اور اس میں صرف عام لوگ نہیں تھے۔ اچھا، کون کون شامل تھا؟ تمام اہم سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے، علاقے کے جو بڑے ہیں، مشران جنہیں کہتے ہیں، وہ سب شامل تھے۔ مقصد کیا تھا اس احتجاج کا؟ مقصد تھا ارباب اختیار تک، یعنی حکومت اور اداروں تک، یہ پیغام پہنچانا کہ دیکھیں، شہریوں کی جان سب سے اہم ہے، آپریشن کریں لیکن حکمت عملی ایسی ہو کہ عام لوگ محفوظ رہیں۔ کیا یہ احتجاج اچانک ہوا تھا یا اس کی کوئی پہلے سے بات تھی؟ نہیں، اچانک نہیں تھا۔ اس سے ایک دن پہلے ہی نا باجوڑ جرگہ بیٹھا تھا۔ اچھا، جرگہ ہوا تھا؟ جی، یعنی علاقے کے جو معتبر لوگ ہیں ان کی کونسل۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر حکومت نے شہریوں کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا تو پھر وہ احتجاج کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے منظم رد عمل تھا۔ وہاں لوگوں کے جذبات کیا تھے مظاہرے میں؟ جذبات بہت شدید تھے۔ میں نے سنا ایک مظاہرین کہہ رہا تھا کہ آج ہمارا دل جشن منانے کو نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نو خوشی کے دن بھی سوگ میں ہیں کیونکہ ہمارے اپنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ یہ تو بہت بھاری بات ہے۔ جی، انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن جب ہمارے ہی معصوم لوگ مارے جائیں گے تو عوام کا ریاست پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو ان کے مطالبات کیا تھے خاص طور پر؟ بنیادی مطالبہ تو یہ تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے مارٹر گرنے کا، اس کی فوری تحقیقات کی جائیں، ٹھیک، اور جو متاثرہ خاندان ہے اسے انصاف ملے، اور ساتھ میں یہ وارننگ بھی تھی کہ اگر شہریوں کا تحفظ یقینی نہ بنایا گیا تو یہ احتجاج صرف باجوڑ تک نہیں رہے گا، یہ پھیل سکتا ہے۔ جو امن جرگے کے سربراہ ہیں نا صاحبزادہ ہارون الرشید، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کسی ایک پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ پورے باجوڑ کی عوام کی آواز ہے۔ لوگ امن چاہتے ہیں مگر اپنی جانوں کی قیمت پر نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک سیکیورٹی آپریشن یا عسکری کارروائی کا نہیں رہا؟ بالکل نہیں۔ اس کے بہت گہرے انسانی پہلو ہیں۔ گھر تباہ ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور عوام میں ایک بے چینی، ایک غصہ ہے۔ جی، اور یہی شاید سب سے اہم نکتہ ہے کہ ایک طرف پورا ملک آزادی کا دن منا رہا ہے، خوشیاں ہیں، جشن ہیں، اور دوسری طرف ملک کا ہی ایک حصہ باجوڑ، وہاں سوگ کا عالم ہے، سیاہ جھنڈے ہیں۔ یہ جو تضاد ہے نا، جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ سیکیورٹی آپریشنز، ان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کیسے عام شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے، اور ان کا اعتماد کیسے بحال رکھا جائے، خاص طور پر ان علاقوں میں جو پہلے ہی بہت کچھ دیکھ چکے۔
بالکل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ امن کی قیمت کیا ہے اور اسے کیسے، کن شرائط پر حاصل کیا جانا چاہیے۔